کتاب کا نام ہے دینی دعوت، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. لکھنے والے مولانا ابوالحسن ندوی، ادارے دینیات، اشاعت دینیات دہلی سے کتاب چھپی. یہ کتاب کن کے تعلق سے ذرا پس منظر سن لے. بانی تبلیغی جماعت، فاؤنڈر آف تبلیغی جماعت، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو قائم کیا، وہ ہے مولانا الیاس کاندھیلوی. دہلی کے رہنے والے تھے، رشید احمد گنگوئی صاحب کے مرید تھے، محمود الحسن صاحب کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھے تھے. یہ میں نے پس منظر بتایا. ان کے زندگی کے حالات پر ندوہ کے بہت بڑے عالم مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے کتاب لکھی. ان کے زندگی کے حالات، ان کے بچپنے کے حالات بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 51 اور صفحہ نمبر 52 پر وہ کیا کہتے ذرا سنیں. یہ صفحہ نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے آ گیا. کہتے امی بھی، ایک منٹ کتاب مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ میرے مانیٹر پہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا. درود شریف پڑھیں آپ، صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. یہ کتاب میرے ہاتھ میں اوریجنل بھی ہے جو آپ کو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں. کہتے امی بھی مولانا الیاس صاحب کی نانی کا نام تھا اور مولانا الیاس صاحب کو بچپنے میں لاڑ سے اختر کہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھی، یعنی بڑی مہربانی کرتی تھی. فرمایا کرتی تھی اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. یعنی مولانا الیاس جو دیوبند کے عالم تھے اور تبلیغی جماعت کے بنانے والے تھے، یہ کون تھے؟ صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان سے. بھائی کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے. تو یہ کیا نبی تھے کہ ان کے ارد گرد صحابہ چلتے پھرتے تھے؟ یہ تھے کیا؟ یہ نبی تھے یا یہ صحابی تھے؟ پھر آگے کہتے مولانا محمد الیاس صاحب، اب دوسرا صفحہ دیکھیں. کہتے مولانا محمد الیاس صاحب میں ابتدا سے صحابہ کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کوئی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، مگر ان کی جماعت بتاتی ہے کہ صحابی کا عالم کیا تھا. ہماری جماعت کے مولویوں کا عالم کیا تھا کہ وہ صحابہ کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے. اب یہ عبارت میں کیسے پڑھوں گا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک پیپر ہے، یہ اردو ٹائمز جو آپ کے بمبئی سے چھپا ہوا ہے. ابھی عبارت بھی باریک ہے، میرا مانیٹر ابھی خراب ہے، وائرس سے تو دکھ بھی نہیں رہا ہے. میں مفہوم بتا دیتا ہوں. عبارت آپ کے سامنے دکھ رہی ہے. مولانا ندیم الواجدی دیوبندی نے یہ کتاب، یہ جو ہے مضمون لکھا تھا، اور پاکستان کے پیر ذوالفقار نقشبندی جو دیوبند کے ابھی مولانا اور زندہ ہے، مرے نہیں ہے، زندہ ہے، ہندوستان دورے پر آئے تھے، ان کے بارے میں لکھا. تو میں مفہوم بتا رہا ہوں. یہ اخبار کا دیکھیے، یہ پوری کٹنگ ہے. مولانا ندیم الواجدی دیوبندی جو ہندوستان کے دیوبند کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کا جب علماء کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کون؟ پیر ذوالفقار نقشبندی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء دیوبند صحابہ اکرام ہے اس دور کے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ عبارت میں یہاں نہیں دکھ رہی ہے مجھے، ورنہ بے آئینی میں پڑھتا. یہ مفہوم یہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو 1400 سال کے بعد اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رسول اللہ کے صحابی ایسے ہوا کرتے ہیں. یہ علماء دیوبند صحابی ہے. اب یہ دیوبند کے علماء صحابی کرتے کیا تھے بھائی؟ آئیے ذرا میں ایک کتاب کا حوالہ دے دوں آپ کو. اب یہ بھی مجھے دکھ نہیں رہی ہے، بڑی پرابلم ہو رہی ہے یار. یہ ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید. دکھائیے مانیٹر پہ تو پبلک کو دکھیں گے. ہاں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ یہ کیا پرابلم چل رہا ہے یار؟ ہاں تذکرۃ الرشید. دیکھیے عبارت نہیں دکھ رہی اس لیے میں مفہوم بتا رہا ہوں. مولانا رشید احمد گنگوئی کے حالات پر لکھی ہے. صفحہ نمبر اس کا 289، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 290. تذکرۃ الرشید. مولوی عاشق الہی میٹھی رشید احمد گنگوئی کے شاگرد کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، ان کے بقول مولانا قاسم عروس کی حالت میں یعنی دلہن بنے ہوئے ہیں اور میں دولہا بنا ہوا ہوں. میرا ان سے نکاح ہوا. دیکھیے آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں، مجھے جتنا حفظ ہے میں اس کے اعتبار سے اپنے حافظے پہ اعتماد کرتے ہوئے بول رہا ہوں. اگر عبارت میں میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو تو آپ بالکل ٹوک دینا. تو کہتے ہیں کہ میرا ان سے نکاح ہوا، میں نے دیکھا وہ عروس کی حالت میں دلہن بنے ہوئے، قاسم نانوتوی داڑھی والی دلہن. میں دولہا. جس طرح ایک زن کو شوہر سے فائدہ ہوتا ہے اور ایک شوہر کو ایک عورت سے فائدہ ہوتا ہے، ویسے ہی مجھے ان سے فائدہ حاصل ہوا، ان کو مجھ سے فائدہ حاصل ہوا. کتنے نپے تلے انداز میں. یہ ہے دیوبند کے صحابہ. اور پھر یہی نہیں، اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے اندر ایک دوسرا واقعہ لکھا جاتا ہے. واقعہ یہ لکھا جاتا ہے، صفحہ نمبر اس کا 46، جلد نمبر 1 اس کی، اس پر لکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بنانے دیوبند آتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کی ان کی توہینوں کے عالم، اور اس کے بعد بھی ان کا دعویٰ کیا ہے کہ صاحب ہم حق پر ہیں. اب آئیے میں ایک چیز دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کہتے کس کو ہے. آج کا موضوع ہے میرا صحابہ کے گستاخ، اور صحابہ کے مقام کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب کے ارد گرد صحابہ کی صورتیں، علماء دیوبند 1400 سال کے بعد صحابہ بن کر آئے تاکہ لوگ دیکھیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے. مگر حالت یہ ہے کہ یہ پھٹیچر صحابہ کیا صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بانی ہے دیوبند جن کو کہا جا رہا ہے مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس کتاب میں اپنی کیا عقیدہ دیتے ہیں. دیکھیں یہ ہے تحذیر الناس، ہاتھ میں بھی ہے اس وقت. دارالکتاب دیوبند یو پی سے چھپی ہے کتاب. صفحہ نمبر اس کا 8 ہے. صفحہ نمبر 8 پورا اسکین پیج آپ کے سامنے. عبارت ابھی بڑی ہو کے میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں
کہتے ہیں انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. یعنی نبی جو ہوتے ہیں اپنی امتیوں سے گریٹ ہوتے ہیں, فضیلت میں زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کس سبب سے ہوتے ہیں؟ علم سے. نبی کا علم زیادہ ہوتا ہے, نبی کی نالج زیادہ ہوتی ہے, نبی کا علم زیادہ ہے, امتی کا علم کم ہے. علم کی بنا پر وہ اپنی امت سے زیادہ ہوتے ہیں. باقی رہا عمل, نماز روزے حج زکات خیرات صدقات جتنے اعمال ہیں احکام ہے, باقی رہا عمل, اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی, بہت لمبی عبارت ہے, میں اس کا مختصر پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے. کتاب کا نام ہے رسالہ الامداد. تھانوی صاحب کا یہ معنی نکلتا تھا. رسالہ الامداد صفحہ نمبر 34 اور 35, اس پر ایک پورا واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی کا ایک مرید کہتا ہے کہ رات کو میں سویا تھا دوپہر وغیرہ میں, اور رسالہ حسن العزیز تھانوی کی کتاب ہے, سرانے رکھ کر میں سو گیا. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ نیند میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, لکھا ہوا ہے پورا, لیکن میں مفہوم بتا رہا ہوں ماشاء اللہ. کہا پھر مجھے خیال ہوا کہ کلمہ پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی, صحیح پڑھنا چاہیے, مگر پھر پڑھتا ہوں تو زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ماشاء اللہ. پھر بیدار ہو گیا تو خیال ہوا کہ تجھ سے نیند میں کلمہ پڑھنے میں غلطی ہوئی, اس کی صحیح کیا جاوے. اب بندہ بھائی خیال بیٹھ گیا اور اس کے تدارک میں پھر کلمہ پڑھتا ہے, اب درود پڑھتا ہے کہ صحیح پڑھوں, مگر زبان سے یہی نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اشرف علی, یعنی درود میں بھی اشرف علی تھانوی کا نام آ رہا ہے. کہتا ہے وہ دن کچھ ایسی بے چینی رہی, اور بھی ہے جو آپ کی محبت کی وجہ سے سب معاملات ہے, کہاں تک میں بیان کروں. تھانوی صاحب جواب دیتے اس واقعے میں تسلی تھی, جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ باعنہ تعالی متبع سنت ہے. یعنی بڑی گاڑی اردو میں لکھا, مفہوم اس کا یہ تھا کہ فکر مت کرو, ٹینشن مت لو, اگر تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا کوئی حرج نہیں ہے, تم نہ کافر ہوئے نہ اسلام سے خارج ہوئے, یہ سنت کی پیروی نہیں کیا یہ تم نے کام, متبع سنت ہو تم تو. اب بتائیے کوئی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ بولے تو مسلمان بچا؟ یہ وہ جماعت ہے. فتاوی رشیدیہ, رشید احمد گنگوئی صاحب کون ہے ان کے معلوم ہے؟ ان کو غوث عالم بھی کہتے ہیں یہ لوگ. آئیے فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 134. رشید احمد گنگوئی سے کسی نے سوال کیا یہاں پر کہ اگر کوئی شخص صحابی کو کافر کہتا ہے, کسی صحابی کو کافر کہتا ہے, کیا حکم ہے؟ رشید احمد گنگوئی جواب کیا دیتے ذرا دیکھیے. کہتے ہیں صحابہ پر تان و مردود و ملعون کہنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جاننے والا, یہ سوال ہے, بہرحال جواب سنیں. رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ اکرام میں سے کسی کی تکفیر کرے, یعنی کوئی شخص صحابہ میں سے کسی کو کافر کہہ دے, وہ ملعون ہے. ملعون کہتے ہیں برے شخص کو, یعنی صرف برا ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے, اس کو مسجد کا امام نہ بنائے, اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. یعنی صرف امام نہ بنائے, احتیاط کرے کہ اس کو امام نہ بنائے, مگر صحابہ کو کافر کہنے کے بعد بھی وہ سنت جماعت میں رہیں گا, سنت جماعت کے اندر وہ شامل رہیں گا. مگر آئیے اسی کتاب میں آگے ایک جگہ کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیے, یہ بڑا عجیب ٹریجڈی ہے. اسی فتاوی رشیدیہ کا آگے ایک صفحہ دیکھیں, اس کا صفحہ نمبر 80 ہے. یہ دیکھیے, یہ پہلا فتویٰ تو میں پڑھ کے سنا دیا آپ کو, صفحہ نمبر 80 ہے. کون سی چیز آ رہی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. صفحہ نمبر 80 ہے یہاں پر, دیکھیے ایک منٹ. ہاں یہ ہے وہ, ایک منٹ. اسی کتاب کا یہ صفحہ نمبر 80 فتاوی رشیدیہ کا. جو صحابہ کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا. مگر یہ کتاب ان کے ایک مولانا نے لکھی, مولانا اسماعیل صاحب نے, جس کا نام ہے تقویۃ الایمان. اس کتاب کی تعریف میں کیا لکھتے ذرا سنیے. صفحہ 80 پر کہتے ہیں کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے, اور وہ رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے. استدلال اس کے بالکل کتاب و احادیث سے ہیں, اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. یہ تقویۃ الایمان جس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح ہے. اس کتاب میں لکھا گیا رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. اس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے آگے کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, نہ اپنا حال نہ دوسرے کا حال. اسی کتاب میں لکھا گیا کہ اللہ کی مکاری اور مکر سے ڈرنا چاہیے, کہ اللہ مکر بھی کرتا ہے بندے سے. اسی کتاب میں لکھا گیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے. اسی کتاب, اتنی جھڑا بھری کتاب میں سب ہے, یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے, اسی کتاب میں لکھا گیا کہ اگر کوئی شخص فرعون کے برابر بھی گناہ کر لے, شیطان کے برابر بھی گناہ کر لے, حامان کے برابر بھی گناہ کر لے, مگر صرف شرک نہ کرے, درگاہ چادر وغیرہ نہ چڑھائے, درگاہ پہ نہ جائے, تو جتنے اس کے گناہ ہیں فرعون اور ابلیس کے برابر, اتنی نوازش اللہ اس پر عطا کرے گا اس کو. یہ ایسی کتاب رسوائے زمانہ. رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا رکھنا عین اسلام ہے, اسلام ہے خاص, عین اسلام. اور عین اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں یہ کتاب ہے وہ مسلمان, جس کے گھر میں یہ کتاب نہیں وہ کافر. یہ عین اسلام. پھر کہتے ہیں اور موجب اجر ہے, اس کتاب کا رکھنا اجر کا سبب ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتاب کا رکھنا اجر کا اگر سبب ہے تو یہ کس حدیث میں آیا کہ تقویۃ الایمان کو رکھو تو اتنا ثواب ملے گا؟ ثواب دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا نا. اللہ تعالیٰ نے کیا وہی نازل کی تھی رشید احمد گنگوئی پہ کہ تقویۃ الایمان رکھو گے تو 10 نیکی, 50 نیکی, 100 نیکی. اس کا رکھنا ثواب ہے. یہ تم کو سند دی کس نے؟ یہ ثبوت ہے کہاں سے؟ تو کہتے ہیں اس کا رکھنا ثواب ہے. اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود کافر ہے. یعنی اس کتاب کو اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو گھر میں مت رکھو, گندی کتاب ہے, بری کتاب ہے, تو وہ کافر ہے. جو اس سڑی کتاب کو رکھنے سے منع کرے وہ کافر, اور جو صحابہ کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا. کون سے دین کی ترجمانی کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اور اگر عقیدے کا دوگلا پن دیکھیں, یہی تذکرۃ الرشید. آئیے ایک منٹ میں اس کا صفحہ نکال لوں, درود شریف پڑھیں جب تک آپ.
صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا صفحہ نمبر 104. اب آئیے عقیدے کا دوسرا دوگلا پن دیکھیں. ہاں دیکھیں مانیٹر پہ دکھائیں. صفحہ نمبر 104 دیکھ رہے ہیں, سوال لکھا ہوا ہے. سوال پوچھ رہا ہے کوئی رشید احمد گنگوئی صاحب سے, ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ماں اور باپ, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ, مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے. حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا. رسول اللہ کی والدہ کافر, رسول اللہ کے والد کافر, ان کے ایمان میں اختلاف. اس کتاب کو رکھنا عین اسلام. صحابہ کو کافر کہنے والا سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا, رسول کی ماں کو کافر کہنے والا مسلمان, رسول کے باپ کو کافر کہنے والا مسلمان. مگر آئیے اسی کتاب کا دوسرا صفحہ دیکھیں, صفحہ 50, عقیدے کا دوگلا پن ملاحظہ کریں. سوال, یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا, وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ پوچھنے والا دیوبندی ہے, انہی کا مرید ہوں گا. کہتا ہے کہ یزید جس نے امام حسین نبی کے نواسے کو شہید کیا کربلا میں, وہ آپ کی رائے شریف میں, یعنی اس کی رائے شریف ہے, اس بدماش کی رائے شریف ہے. کچوچا شریف نہیں, بریلی شریف نہیں, مبارک پور شریف نہیں, اجمیر شریف نہیں, مدینہ شریف نہیں, بغداد شریف نہیں. اگر آپ کہہ دو بریلی شریف تو یہ کہاں سے لائے؟ بدعت ہے, بدعت. یہ رائے شریف ہے ان کی, آپ کی رائے شریف میں. یزید کیسا ہے؟ جواب سنیں. جواب دینے سے پہلے میں ایک ڈیفینیشن بتا دوں. قرآن نے کہا کہ تم مسلمان ہو, مومن نہیں ہو. یہ مفہوم بتا رہا ہوں, یہ عام لوگوں کو کہا. مومن اور مسلمان دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں ہماری. ہم مسلمان ہیں, مومن کہا جاتا ہے اس کو جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے, اس کو مومن کہا جاتا ہے. اور مسلمان اس کو جو گناہگار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, وہ مسلمان ہے. کیوں؟ اس نے اسلام قبول کر لیا. مومن ہے, مسلمان ہے. مومن کون ہے؟ متقی, پرہیزگار. اب آئیے یہ مومن اور مسلمان میں فرق محسوس کر لیا. مومن کون؟ پرہیزگار. اور مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ فاسق ہو. اب آئیے کیا کہتے ہیں, جواب بتائیں. کہتے ہیں کسی مسلمان کو, کیا ہو گیا دکھائیے, کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں. یزید کے بارے میں سوال و جواب کیا دے رہے ہیں؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں. یزید مومن تھا, مسلمان ہی نہیں, مومن تھا. بس سبب قتل کے فاسق ہوا, کفر کا حال دریافت نہیں. کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے. کہتے وہ یزید کے دل میں تھا. یزید جانتا تھا کہ وہ مومن تھا کہ نہیں تھا, وہ تو یزید کے دل کی بات ہے, ہمیں تھوڑی پتا. تو یزید کے دل کی بات ان کو پتہ نہیں چلی, مگر نبی کے ماں باپ کا کفر ان کو پتہ چل گیا. اب میں ایک چیز بتاتا ہوں, اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے. مجھے بتائیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیے, گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے جی؟ شرک. ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ ڈیرنگ سے بولو, غلط ہوں گا تو غلط ہوں گا, اور کیا ہوں گا؟ شرک. شرک کے بعد کفر, سب سے بڑا گناہ. ایک شخص زنا کرتا ہے مگر مسلمان ہے, ایک شخص زنا نہیں کرتا, بڑا متقی پرہیزگار ہے, مگر مشرک ہے. دونوں میں سے نجات کی امید کس کی ہے؟ کس کو اللہ بخش دے گا, کس کو نہیں بخشے گا؟ زانی کو بخشا جا سکتا ہے, ممکن ہے اللہ معاف کر دے, کیونکہ زنا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, سزا ہے, سخت سزا ہے, سزا دینے کے بعد بخش دے گا, مگر شرک نہیں بخشے گا. شرک کفر یہ بہت بڑے گناہ ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے سنیے, صحیح حدیث میں سرکار فرماتے, لوگوں تم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے میرے, تم میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے میرے کہ مجھ سے لے کر آدم تک سب میں حلالی ہوں, اور سب میرے جو نطفے ہیں اور جو میرا نسب ہے سب پاکیزہ اور طاہر ہے. میرے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اب بتائیے کفر اور شرک سے بڑا کوئی ناپاکی ہو سکتی ہے؟ تو اگر معاذ اللہ رسول اللہ کے والدین مشرک اور کافر ہوتے تو رسول اللہ کا اس بات پہ فخر کرنا کیا معنی؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے والدین مشرک اور کافر نہیں تھے بلکہ مومن تھے. بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا, جس میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اس پہ بہت کافی طویل گفتگو کی مدارج النبوت میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک پر آئے, وہاں روئے اور اللہ سے دعا کی رب کائنات میری والدہ کو زندہ فرما دے. قبر شک ہوئی, نبی کی والدہ تشریف لاتی ہے, سرکار نے کہا امی جان آپ دین ابراہیم پر تھی, میں چاہتا ہوں میری امت میں شامل ہو جائیے, کلمہ پڑھ لیجیے, کیونکہ رسول اللہ کی امت افضل ہے. کلمہ پڑھایا. حالانکہ بعض علماء نے اس روایت کو حدیث کو ضعیف کہا, لیکن فضائل میں حدیث ضعیف چل جاتی ہے, فضائل میں حدیث ضعیف کو لے لیا جاتا ہے. تو نبی کے والدین کافر دکھ رہے ہیں ان کے سامنے, ان کو یزید ان کے نزدیک مومن. نام ہے بہشتی زیور, جنت کا زیور. مولوی اشرف علی تھانوی ان کے حکیم الامت صاحب تھانوی نے لکھی ہے. سنیے اس میں کیا لکھا ہے جی, حصہ نمبر 2 صفحہ 70 مطلب نمبر 26. ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی, نجیس یعنی گو پخانہ پیشاب سب آ گیا. ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی, اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جاوے گا, مگر چاٹنا منع ہے. چاٹنا منع ہے لیکن چاٹ لیں گا تو پاک ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, کہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہے, گو لگ گیا, 3 مرتبہ چاٹا, ہاتھ تو پاک ہو گیا, منہ کا کیا ہوا؟ یہ فقیہ ہے بہت بڑے, ان کے حکیم الامت ہے.